خلقنا وجعلنا من أمة حبيبه المصطفى والصلاة والسلام على هادي صراط الحكمة والهدى سيد الثقلين جد الحسنين محمد خاتم الأنبياء وعلى آله التقى والنقى وأصحابه أولي الكرم والصدق والصفاء كثيرا كثيرا إلى يوم اللقاء. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. درود و سلام کا آواز بلند پڑھ لیجئے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. سب پڑھ لیجئے. صلی اللہ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس مالک نے مجھے اور آپ کو زندہ نبی کا زندہ امتی بنایا ہے. ماشاءاللہ جن میں آیات کی رمق ہے وہ بولیں، جو سمجھتے ہیں کہ ہم ویسے ہی بیٹھیں گے تو بات نہیں ہوئی نہ اونچا بولیے بابا سبحان اللہ کی آواز آئے. اللہ کی مہربانی ہے کہ اس مالک نے مجھے اور آپ کو اپنے محبوب نبی کا امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے، اور ہمارے نبی کو رب نے وہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ حضور پست سے پست آواز کو اپنی قبر منور میں جلوہ گر ہو کر سماعت فرما سکتے گئے. لہذا وہ آواز بلند پڑھ لیجئے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. ایک بار پھر پڑھ لیجئے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. زلف دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گٹا دیکھی ہے. لٹ گیا جس نے، لٹ گیا جس نے میری آقا کی ادا دیکھی ہے. لٹ گیا جس نے میری آقا کی ادا دیکھی ہے. اپنے چہرے، اپنے چہرے کو چھپانا نہ اے میرے آقا. بعد مدت کے، بعد مدت کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے. لٹ گیا جس نے، لٹ گیا جس نے میری آقا
आका की अदा देखी है और सर उठाए हुए चलते हैं वफादार सभी जब से गाजी ज़माने ने वफा देखी है जब से गाजी ज़माने ने वफा देखी है लुट गया जिसने लुट गया और आज जुल्फों को मेरे आका ने संवारा होगा तब ही हाकिम ने मुअत्तर सी फिज़ा देखी है लुट गया जिसने लुट गया जिसने मेरे आका की अदा देखी है। बादत हम्दो सलात लायके सद ताज़ीम तकरीम ज़ेबे मसनद सदारत फ़ख्र सादात रौनके खानवादा रिसालत हज़रत गिरामी मर्तबत क़िबला पीर सैयद अमजद हुसैन शाह साहब दामन बरकातुकुमुल कुद्सिया फ़ाज़िल जलील हज़रत मोहतरम मौलाना मोहम्मद आबिद वारसी साहब जनाब हज़रत मोहतरम मौलाना फजल चिश्ती साहब मौलाना कारी नज़ीर अहमद नक्शबंदी साहब हज़रत मोहतरम मौलाना साजिद साहब जनाब फाज़िल जलील मुजाहिद आले सुन्नत मौलाना कारी अमजद अली चिश्ती साहब मुंतज़मीन जलसा हज़ा जनाब मोहतरम हाजी गुलाम साबिर साहब अज़ीज़ुल क़द्र फाज़िल जलील मौलाना कारी आतिफ चिश्ती ज़ियाई साहब दीगर जुमला उलमाए किराम सनाखाना ने मुस्तफ़ा दूर नज़दीक से आज की इस अज़ीम शान महफ़िल मीलाद में शिरकत फरमा जमी हाज़रीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। काफ़ी देर से आप अहबाब नबी मुकर्रम रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़िक्र की इस महफिल की रौनक को दोबाला किए हुए हैं। अल्लाह ताला हम सब का यहाँ आना बैठना सुनना सुनाना अपनी बारगाह समदियत में कबूल व मंजूर फरमाए। हज़रात गिरामी, आज की इस महफिल का उन्वान और टाइटल है महफिल मीलाद मुस्तफ़ा और हम आले सुन्नत व जमात हैं। सारे कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। भाई ये ऐसी बात है कि जिस पे शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि आले सुन्नत उन लोगों को कहते हैं कि जिनके दामन पर, जिनके ईमान के दामन पर किसी पाक निस्बत की बेअदबी का दाग नहीं होता। अदब ही अदब, ये हमारी पहचान है। तो हम आहले अदब और आहले मोहब्बत लोग हैं, इसलिए हम फख्र से कहते हैं अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे और हम सबको अपने वलियों और नबी के आल और सहाबा की जमात आले सुन्नत में से पैदा फरमाया है। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि उस मालिक ने मुझे और आपको आले सुन्नत बनाया।
اور ہمارے عقیدے کے مطابق محفل میلاد ہر اس محفل کو کہتے ہیں جس میں کسی بھی حوالے سے ہمارے سونے پیارے نبی کے تذکرے کیے جائیں، حضور کا ذکر سنایا جائے، نبی کی بعثت کی باتیں ہوں، نبی کی ولادت کے تذکرے ہوں، سرکار کی ختم نبوت کی باتیں ہوں، میرے نبی کے حسن و جمال کی باتیں ہوں، سرکار کے قیل و قال کی باتیں ہوں، حضور کے تکلم و تبسم کے تذکرے ہوں، نبی کے عینین و شفتین کی خوبصورتی کی باتیں ہوں۔ یار یہ آدھی اور مری ہوئی آواز مہربانی، ابھی تو تقریر میری شروع ہوئی ہے، بچوں کو اس لیے میں نے اٹھایا تھا کہ بچوں میں سینس نہیں ہوتا کہاں سبحان اللہ کہنا ہے کہاں انا للہ کہنا ہے، تو آپ کو جو سامنے بٹھایا اس لیے تاکہ آپ باذوق ہو کر تھوڑا یہ خطیب کو صرف آپ لوگوں کا ذوق چاہیے، سبحان اللہ کی صدا اور انوالومنٹ مجھے آپ کی طلب کرنی ہے، تو میں چاہوں گا کہ گفتگو کو سن کر جب جملہ میں پورا کروں آپ رسپانس دیں۔ خطیب اسی چیز کا بھوکا ہوتا ہے کہ یار میں جو کہہ رہا ہوں کیا وہ آگے کسی تک پہنچ رہا ہے، ڈیلیور ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ محفل میلاد کیا ہے؟ نبی کے جسم عینین کے حسن کی بات ہو، نبی کے شفتین کی سرخی کی بات ہو، میرے نبی کے دہن بطن زکن کی بات ہو، میرے نبی کے تکلم تبسم کی بات ہو، نبی کے خوشبودار پسینے کی بات ہو، میرے نبی کے سونے دلکش مدینے کی بات ہو، کسی بھی حوالے سے جس محفل میں میرے نبی کا ذکر جمیل سنایا جاتا ہے، ہم اہل سنت اس محفل کو محفل میلاد کہتے ہیں۔ حضرات گرامی، میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن مجید برہان رشید کی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کا جس سادہ ترجمہ عرض کرتا ہوں اور اس کے ذیل اور ضمن میں عقیدہ اہل سنت اور اس پہ تھوڑی سی محبت رسول میں گفتگو عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ میرا رب قرآن مجید برہان رشید میں فرماتا ہے تلک الرسل، یہ سارے رسول ہیں، یہ عظمتوں کے لائق عظمتوں کے پیکر رسول ہیں، فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے ان رسولوں میں سے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ذرا غور سے سننا ہے، قرآن کہتا ہے کہ جتنے بھی رسول ہیں بعضوں کو بعضوں پر رب تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے فضیلت عطا فرمائی ہے، یعنی سارے نبی اور رسول ایک جیسے نہیں، سارے نبی اور رسول برابر نہیں، بلکہ درجات میں، مراتب میں، شان میں رب کہتے ہیں ہم نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور فضیلت کا رنگ کیا ہے؟ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، ان رسولوں میں سے کوئی صاحب عزت صاحب کمال وہ ہیں کہ جن سے رب نے کلام کیا، اور کچھ وہ ہیں جن کے رب نے درجات کو بلند فرما دیا۔ اہل سنت و جماعت سلفن خلفن، صحابہ سے لے کے آج تک، میں نے کیا لفظ بولا؟ صحابہ سے لے کے آج تک پوری امت کا یہ عقیدہ ہے کہ سارے نبی سونے ہیں، سارے نبی شان والے ہیں، سارے نبی عزت والے ہیں، سارے نبی کمال والے ہیں، پر ان سارے سونوں کا بادشاہ ہمارا نبی ہے، ان سارے کمال والوں کا سردار ہمارا نبی ہے، ان سارے نبیوں اور رسولوں کا سلطان، بھائی یار بول جاؤ میری جان بسم اللہ، ان سارے نبیوں اور رسولوں کا سلطان ہمارا نبی ہے۔ اسی لیے تو پھر ہر ایک مسلم کی زبان پر یہ جملے ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اچھا پتہ نہیں کیا بات ہے، یا تو میں پچھلے جلسوں میں اتنا زیادہ ذوق لے کے آ گیا ہوں کہ آپ کو ذوق مجھے بالکل تھکا ہوا لگتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے کسی نے زبردستی پکڑ کے بٹھایا ہوا ہے، یا پھر یہ آپ کی چادریں کام گڑبڑ کر رہی ہیں، اتنی دور ٹھنڈ لگ گئی ہے کہ جم کے بہ گئے ہو جنے دے بچے ہو، اے لاؤ تو ذرا چادرہ۔ حنیف قریشی دی تقریر سننا ہوئے بندہ تو اس نے منہ چو آواز بھی نہ نکلے تو کوئی گل نہ ہوئی نہ یار، تو سارے ذرا مل کے کہہ دو سب سے بھالا
اے سجے کبے تک کے ذرا جڑا نہیں بول رہا ہلکا جیا اشارہ انہوں بھی یاد آ جاوے میں نبی دے ذکر دی محفل وچ بیٹھا ہویا ہاں اچھی آواز دے نال سب سے اور یاد رکھو لوگوں یہ جو ہم کہتے ہیں سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اور یہ میرے بریلی کے شاہ احمد رضا کا کلام ہے امام عالی سنت امام عاشقاں قبلہ دلوں جاں امام محمد رضا خان یہ ان کا کلام ہے لیکن یہ امام محمد رضا خان اپنے گھر سے لے کے نہیں آئے انہوں نے بھی تو ان ثنا خانوں سے سنائے جنہوں نے نعت لکھی نعت پڑھی نعت سنائی خود نعت والے کو دیکھ دیکھ کے شہر پڑھتے گئے میں تجھے نبی کے دربار میں لے کے چلنے لگا ہوں میرے نبی کا سونا غلام حضرت سرکار حسان بن ثابت میرا نبی خود ڈیمانڈ کرتا ہے او میرے حسان اٹھ ذرا اپنے نبی کی نعت بول آج یہ یاسر عرفات نقیب محفل یہ نعت خانوں کو صدا دیتا ہے کہتے ہیں فلاں جاؤ نعت پڑھو فلاں جاؤ نبی کا قصیدہ پڑھو وہ نعت خان کتنا بڑا خوش نصیب ہے جسے میرا نبی خود کہتا ہے او حسان اٹھ اپنے نبی کی نعت پڑھ اور عجیب ہی نہیں میں ابھی 4 دن ہی ہوا مجھے ایک دفعہ 4 ہونے دو نا محبت کا رنگ پہ چلنے دو سبحان اللہ کی صدا نہیں چاہیے او حسان اٹھ اپنے نبی کی نعت پڑھ حضرت حسان اٹھے ایسی نعت پڑھی سننا ہے میں جملہ بولنے لگا ایسی نعت پڑھی جس میں نبی کا میلاد بھی ہے ایسی نعت پڑھی جس میں نبی کی عصمت کے تذکرے بھی ہے جس میں نبی کی رفعت کی باتیں بھی ہیں تو سن ذرا حضرت حسان کیا کہتے ہیں فرماتے ہیں الصبح بدا من طلعته واللیل دجا من وفرته واللیل دجا من وفرته فاق الرسول صاف کرو آواز سمجھ آئے فاق الرسول فضلا وعلا احدا سبلا لدلالته کنز الکرمی مولا نیمی حادل اممی لشریعته ازکن نسبی اہل الحسبی کل العربی فی خدمته جاء الشجر نتک الحجر شک القمر باشارته مانا نہیں کروں گا یار ایسے نہیں مزہ نہیں آئے گا ایسے مانا نہیں ہوگا سر جب تک کہ آپ کی طرف سے اور ماشاءاللہ یہ ہمارے بھائی آئے ہم جو چشتی صاحب انہوں نے کو تھوڑا رونق لائی تو سمیں یہ کیا جاؤ سرکار اگر ناراض نہ ہو بسم اللہ کافی مسئلہ ہوتا ہے کسی بندے کو سبحان اللہ دی داد لانا بھی کافی پریشان کو مسئلہ ہے میرے دوست ذرا توجہ کرنا ہے میرے نبی کے صحابی نبی کو سامنے رکھتے ہوئے نبی مکرم کو دیکھتے ہوئے پڑھتے گئے قلم حرکت میں آئی اور پھر کھڑے ہو کر نبی کے منبر پہ کھڑے ہو کر میرے نبی کی شان میں کہتے ہیں کیا کہتے ہیں الصبح بدا من طلعته اور جب میرا نبی دنیا میں آیا اندھیرے سے نور نکل آیا واللیل دجا من وفرته اور جب میرا سونا مدنی جب میرا سونا محمد جلوہ گر ہوئے شب تاریک کے اندھیرے چھٹ گئے نور ہی نور ہو گیا ازکن نسبی اہل الحسبی جن کا نسب سب سے پاک جن کا نسب سب سے پاک اہل الحسبی جو صاحب حسب ہیں اور نسب کی کیا بات کرتے ہو میرا نبی خود فرماتے ہیں لوگوں آدم سے لے کے عبداللہ تک میرے رب قدیر نے مجھے جن پشتوں میں رکھا وہ ساری پشتیں پاک تھیں مجھے جن ماؤں کے بطن میں رکھا ہر ماں میری پاک گزری ہے اللہ نے مجھے خاندان کے حوالے سے بھی سب سے پیارا بنایا سب سے عالی شان بنایا مجھے گھر کے حوالے سے بھی حسب میں نسب میں سب سے جدا بنایا ہے
کنز الکرمی مولا النعمی ہادل الاممی لشریعتی. یہ صحابی رسول کا عقیدہ بھی سننا ہے، صحابی رسول کا نظریہ بھی سننا ہے. آپ فرماتے ہیں کنز الکرمی مولا النعمی، میرا نبی خزانوں کی کان ہے، میرا نبی کرم کا خزانہ ہے. مولم، یہ جب آئے گا نا جملہ مزہ آئے گا، اور اس پہ سبحان اللہ کی صدا لگن. مولم نعمی، اور میرا نبی نعمت خدا بندی کا مالک ہے. کنز الکرمی مولا النعمی، میرا نبی کرم کا خزانہ ہے، مولا النعمی نعمتوں کا مالک ہے، نعمتوں کا مالک ہے. میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے آج اگر ہم کہہ دیں مالک دو جہاں آمیے بے کساں، رب کہہ رہے مت نشاں، وہ کہاں میں کہاں، وہ کہاں میں کہاں، وہ اگر آج ہم یہ کہہ دیں کہ میرا نبی دو جہان کا مالک ہے تو فتوے شروع ہو جاتے ہیں. دیکھو دیکھو شرک کر بیٹھے ہیں، کیونکہ مالک دو جہاں تو رب قدیر ہے. میں سوال پوچھتا ہوں، اور چل میرے جملے تو تجھے شرک لگے، میرا سوال ہے تجھ سے، میرے نبی کے یار حسان بن ثابت کی نعت کو کیا کہے گا کہ جو نبی کو منہ پہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں کنز الکرمی مولا النعمی، اے کرم کا خزانہ میرا نبی ہے، نعمتوں کا مالک میرا نبی ہے. ہادل الاممی لشریعتی، ساری امتوں کی شریعت میں رہنمائی کرنے والا میرا نبی ہے. اگلا جملہ آئے گا مزہ آ جائے گا. پھر کیا فرماتے ہیں فاقر رسولہ فضلوں بغلا اہدا سبلا لدلالتگی، اے میرا نبی سارے نبیوں سے بڑا ہے. جیڑا ہون بھی نہ بولے اس دے واسطے انا للہ پوری پوری اچھی آواز دینا سبحان اللہ. میرے نبی کا غلام حسان بن ثابت میرے نبی کے منہ پہ کھڑے ہو کر فرماتے ہیں فاقر رسولہ فاقر رسولہ فضلوں وعلا، او میرا نبی کرم میں فضل میں شان میں سب نبیوں سے بڑا ہے، سب نبیوں سے فوق ہے، سب نبیوں پر، سب نبیوں سے بڑا ہے. بڑے توجہ سے آہدا سبلا لدلالتگی، میرا نبی ہدایت کی راہ پہ گمراہوں کو چلانے والا. یہ نعت نبی کا ثنا خان منہ پہ کھڑے ہو کے پڑھ رہا ہے. اور اگلا جملہ جاء الشجر، جس کے اشارے پہ درخت دوڑتے ہوئے آتے گئے، نطق الحجر، جس کے پڑھانے سے پتھر کلمے پڑھنے لگ جاتے ہیں، شق القمر باشارت کی، جس کا ایک اشارہ کو چاند اپنا کلیجہ چیر دیتا ہے. اور بات ختم کن لفظوں پہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ فَمُحَمَّدُنَا وَسَيِّدُنَا. اے جملہ جیڑا بندہ یاد کر لوے نبی دے صحابی دا، اللہ دی قسم ہے کدی بھی شان نبوت دے حوالے نال کسی منکر دے اگے تھلے نہیں لگے گا. نبی کا صحابی کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں فَمُحَمَّدُنَا هُوَ سَيِّدُنَا فَلَا عِزُّ لَنَا لِجَابَتِهِ. او میرے محمد میرے سردار ہیں،
اچھیاں 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 پھر جڑے یار مزہ دینے ہوئے ہر 2 منٹ بعد میں تانوں کاشن دوں کہ منہ چو بولو یار مہربانی فمحمدنا جو میرے محمد ہے وہ سیدنا وہ میرے سردار ہیں جو محمد ہے وہ ہمارے سردار ہیں فَلَعِذُّ لَنَا لِإِجَابَتِهِ جب سے انہوں نے ہمیں قبول کیا ہے ہماری عزت بڑھ گئی ہے یہ جملہ سمجھیں صاحب یہ رسول کیا کہتے ہیں آج لوگ کہتے ہیں بھائیو عزت مل گئی مجھے میں لشکن جیت گیا کوئی کہتے ہیں میرا فلانا کام ہو گیا مجھے عزت ملی صاحب یہ رسول کیا کہتے ہیں وہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں فَلَعِذُّ لَنَا لِإِجَابَتِهِ میں پنجابی دا لفظ بولاں گا مسئلہ سامنے سمجھ آئے گا وہ کہتے ہیں اور جس دن سونے منہ لایا ہے جس دن سونے نے قبول کیا ہے جس دن سونے نے قبول کیا ہے ہماری عزتوں کو بھاگ لگ گئے ہیں اس کا مطلب ہے نبی کے صحابہ کا عقیدہ تھا عزتیں نبی کے دربار میں کرم کے خزانے نبی کے دربار میں نعمتوں کا مالک ہمارا نبی ہے سب سے بالا ہمارا نبی ہے سب سے عالی نسب ہمارا نبی ہے سب سے سونا حسب والا ہمارا نبی ہے سب سے بہتر خاندان والا ہمارا نبی ہے علم میں سب سے بڑا ہمارا نبی فضل میں سب سے بڑا ہمارا نبی کرم میں سب سے بڑا تو پھر میرا پیریلی کا شاہ کیوں نہ بولتا کہ اپنے مولا کا پیار اپنے مولا کا پیار ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہر حوالے سے تیرا میرا نبی سب سے بڑا ہر حوالے سے تیرا میرا نبی سب سے بڑا ولادت تیرے میرے نبی کی بے مثال بچپن تیرے میرے نبی کا باکمال آج کی قوت تیرے میرے نبی کی بے مثال علم میں تقوی میں کمال میں ہر اعتبار سے تیرا میرا نبی باکمال ہے بے مثال ہے اللہ اکبر میرے دوستو آذرہ سنے مدنی آقا سید الثقلین نبی الارمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی عظمت و شان کی بات سن عظمت و کمال کی بات سن میرے تیرے نبی کی شان کیا ہے تیرے میرے نبی کا بچپن کیا ہے تیرے میرے نبی کی ولادت کیا ہے جان میں طرف رکھنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری مشایخ اہل سنت حضرت قبلہ پیر فاروق احمد چشتی میری مدان اللہ تعالیٰ بھی طول حیاتی آپ ہماری بزم کی محفل بنے ہم دل کی گہرائیوں سے آپ کو ہدیہ تہنیت و تبریک پیش کرتے ہوئے خوش آمدید کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کان اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے تو پھر میں نے جہاں سے نبی کے ذکر کی وہ بات چھوڑی تھی وہیں سے آگے لے کے چلتا ہوں اپنے آذر میرے دوست میں نے کہا ہر حوالے سے تیرا میرا نبی بے مثال و با کمال ہے جناب حضرت سیدنا عیسیٰ کی ولادت سارے نبیوں میں بڑی انوکھی ہوئی ہے بڑی انوکھی ہوئی ہے تیرے میرے رب قدیر نے ان کی ماں کی شان کو قرآن میں بیان فرمایا ہے ان کی ولادت کے تذکرے قرآن میں فرمائے میں قربان اللہ کے ہر نبی کی عزت پہ قربان ہر نبی کی شان پہ قربان ہر نبی کے کمال پہ صدقے یاد رکھو ہم مسلمان ہیں ہم ہر نبی کا احترام اپنے لیے لازم اور واجب سمجھتے ہیں کسی نبی کی پیروی کی اسلام میں اجازت بولیے نہیں ہے اللہ کا ہر نبی سونا
اور اللہ کا ہر نبی شان والا. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو میرا اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے. حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا کنواری مریم کے پاس. جبریل آئے, حضرت مریم ڈر گئی, اجنبی کی صورت میں وہ آئے. مریم علیہ السلام نے دیکھا, کہا کون ہو تم؟ کہا لِآبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا, میں تیرے پاس آئے ہوں رب کا بھیجا ہوا تجھے بیٹا دینے کے لیے. سیدہ مریم ڈر گئی, کہنے لگی اَنَّا يَكُونُ لِي وَلَدٌ اَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ لَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا, میرا لڑکا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ تو میری شادی ہوئی, نہ مجھے کبھی کسی غیر محرم نے ٹچ کیا اور مس کیا. کس طرح سے میری شادی کے بغیر اور میری معاملات کے بغیر میرا بچہ ہو سکتا ہے؟ توجہ رکھنا میری طرف. حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام آپ نے فرمایا قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء, انہوں نے فرمایا اے مریم جی, وہ اللہ ہے جیسے چاہتا ہے وہ بغیر ماں باپ کے بھی پیدا کر دیتا ہے, بغیر باپ کے بھی پیدا کر دیتا ہے. میرے رب قدیر کا قرآن کہتا ہے حضرت سیدہ مریم ان کے گریبان میں حضرت جبریل نے پھونک ماری. توجہ جی, بسم اللہ. ادھر حضور جناب جبریل نے حضرت مریم کے گریبان میں پھونک ماری. ادھر پھونک لگی, ادھر جناب عیسیٰ سیدہ مریم کے بطن میں موجود ہو گئے. حضرت مریم علیہ السلام آپ اپنے حجرے سے باہر نکلی, ایک درختوں کی جھنڈ کی طرف تشریف لے گئی, ایک جنگل میں تشریف لے گئی. جس وقت ادھر پہنچی پریشان ہے اس لیے کہ محسوس ہو گیا کہ اب بطن سے لال کی آمد کا وقت قریب ہے. پریشان ہے, اللہ کا کرنا. حضرت عیسیٰ کی ولادت ہو گئی. سیدہ مریم نے حضرت عیسیٰ کو گود میں اٹھایا ہوا ہے, سخت پریشان ہے. اب میں کیا کہوں گی لوگوں کو, یہ کون ہے, کدھر سے لے کے آئی ہوں؟ پریشانی کے عالم میں بیٹھی ہیں. اتنے میں بھوک لگ گئی, اتنے میں بھوک لگ گئی. اے میرے رب بھوک لگی ہے. میرے رب قدیر کی طرف سے پیغام آ گیا, او پیاری مریم, اے یہ جس کھجور کے تنے سے تو ٹیک لگا کر بیٹھی ہے اسی کو پکڑ کے ہلا, تیرا کھانا خدا جائے گا. حضرت سیدہ مریم نے اس کھجور کے تنے کو ہاتھ لگایا, اوپر سے کھجور کا تنا کٹا ہوا تھا. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کھجور اوپر سے کٹ جائے وہ زندہ نہیں رہ سکتی, لیکن ادھر سیدہ مریم کا ہاتھ لگا, کھجور کا تنا ہرا ہو گیا. فوراً اس کی شاخیں نکلی, فوراً سے پہلے کھجوریں لگی, کھجوریں پکی. انہوں نے ہلایا, کھجوریں پکی ہوئی ان کی گود میں گر پڑی. سیدہ مریم نے کھجوریں تناول فرمائی, سیدہ مریم نے کھجوریں تناول فرمائی. ادھر کھجوریں سیدہ نے تناول فرمائی. پھر دل میں خیال آیا, او میرے ربا, اب میں قوم قبیلے کے پاس جاؤں گی, انہیں میں کیا کہوں گی, یہ بچہ کس کا ہے, کدھر سے لے کے آئی ہوں؟ اللہ کی طرف سے پیغام آیا, او پیاری مریم, جب تجھ سے کوئی سوال کرے تو نے کہنا ہے میرا چپ کا روزہ ہے, میں بول نہیں سکتی. تو نے بولنا نہیں. اگر بغیر باپ کے تجھے بیٹا دے سکتے گئے تو اس الزام سے تجھے بری بھی کر سکتے ہیں. اے سبحان اللہ کہنے نہیں, میرے یقین کرو تو زور لگ رہا ہے یار خدا کے بندوں. سیدہ حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے کر جیسے ہی اپنے قبیلے میں آئی, شہر میں آئی, عورتیں اکٹھی ہو گئی. مریم کس کا ہے؟ خاموش. مرد آ کے کہہ رہے ہیں یہ کس کا ہے؟ آپ چپ ہیں. ایک بددینت بدخصلت عورت آگے بڑھی, سیدہ پہ اٹیک کر دیا. جیسے ہی ہاتھ اٹھایا ہاتھ شل ہو گیا. سبحان اللہ کی آواز.
ہاتھ شل ہو گیا. لوگ حیران و ششدر کہ بھئی ادھر یہ بچہ بغیر شادی کے, ادھر اس کو ہاتھ لگایا, ہاتھ شل ہو گیا, یہ ماجرا کیا ہے؟ اب لوگ دور دور سے تانے دینے لگے, کس کا بچہ ہے, کہاں سے لے کے آئیے؟ آپ ہر دفعہ اشارہ کرتی میرا چپ کا روزہ ہے, میرا چپ کا روزہ ہے. جب تانو تشنی کے تیر کچھ زیادہ ہی چلنے لگے, میرے رب قدیر کی طرف سے اجازت ملی. سیدہ مریم نے اشارہ کیا, فاشارت الی, انگلی کا اشارہ کر کے فرمایا مجھ سے نہ پوچھو یہ بچہ کس کا ہے, اسی بچے سے پوچھو اس کا باپ کون ہے. ادھر سیدہ نے اشارہ کیا, قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, وہ سارے کہنے لگے او مریم یہ کیا ڈرامہ ہے, یہ کیا مسئلہ ہے, اور اتنے چھوٹے سے بچے کو کیا پتا اس کا باپ کون ہے, اتنے سے بچوں نے کب باتیں کی ہیں. ادھر مریم طیبہ کو اشارے ہوئے, مریم طیبہ کو تانے ہوئے, ادھر پنگھوڑے میں رب کا پیغمبر حضرت عیسیٰ بول پڑے. ادھر جناب حضرت سیدہ مریم کا اشارہ ہوا, پنگھوڑے میں حضرت عیسیٰ بول پڑے. اب مزہ آئے گا. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. یار یہ قرآن ہمارا ایمان ہے, قرآن ہمارا عقیدہ ہے. اس لیے ایک بار اگر مزہ آیا تو پھر بولو میں پھر کے پڑھ دینا, نہیں تو پھر میں سیدھا ہی سیدھا ٹر جانا. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. اللہ اکبر. حضرت مریم نے اشارہ کیا بچے سے پوچھو, انہوں نے تانا مارا, بچے کو کیا پتا. حضرت عیسیٰ فوراً بولے, فرمایا او میری ماں پہ انگلی اٹھانے والا, میری ماں پہ تانا مارنے والوں, تم یہ کہتے ہو کہ مجھے پتہ نہیں, مجھے پتہ ہے میں کون ہوں, میرا باپ کون ہے, میری حیثیت کیا ہے, میری شان. انی عبد اللہ ہے, میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتابہ, مجھے کتاب اس نے دی ہوئی ہے. وجعلنی نبیا, اس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. یہ ہے رب کے لاڈلے پیغمبر حضرت عیسیٰ, جو اپنی نبوت کی گواہیاں خود پنگھوڑے میں دے رہے ہیں, جو اپنی رسالت کی باتیں خود پنگھوڑے میں دے رہے ہیں, جو اپنے پنگھوڑے کے اندر خود اپنی عظمت و شان کو بیان فرما رہے ہیں. آدھر اپنے نبی کی طرف چلتے گے اور دیکھتے ہیں ہمارے نبی کی شانیں کیا ہیں. اللہ آدھرا صاحب دلائل النبوہ علامہ ابو نعیم میں لکھا ہے, صاحب مدارج حضرت محقق محدث دہلوی لکھتے ہیں, دیگر اجل علماء محدثین لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی پیاری ماں. یار بڑے پیار سے آپ نے سننا ہے, اللہ کے نبی کی پیاری امی جان حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زکیہ مزکیہ آفیم عفیفہ منیفہ سیدہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کثیرن 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 کثیرہ. میرے نبی کی ماں جی آپ فرماتی ہیں لوگوں, جب سے میرا سونا محمد میرے بطن میں آیا, میرا رنگ بدل گیا, میری شانیں بدل گئی, میری ڈور بدل گئی.
میں اپنے زبان کا جملہ بولا، میرا پروٹوکول بدل گیا، میری شانیں، میرا کمال، میرا رنگ، میری عظمتیں بدل گئی، میرا انداز بدل گیا، میری قبولیت کے رنگ بدل گئے۔ اور نبی کی امی بولو وہ کیسے؟ آپ فرماتی ہیں جب کبھی میں کسی درخت کے قریب سے گزرتی، درختوں سے آوازیں آتی، پتھروں کے قریب سے گزرتی، پتھروں سے آوازیں آتی، السلام علیک یا ام رسول اللہ، او نبی کی امی جی تمہیں سلام ہو، نبی کی ماں جی۔ میں بڑے توجہ سے ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے پتھروں سے، درختوں سے ہمارے نبی پہ سلام پڑھوایا۔ ایک دن ایک مولانا صاحب حضرت سر خطاب فرما رہے تھے، بات یہ ہر بندے کا اپنا مسلک ہے، اسے قبول ہو۔ ہمارا یہ مسلک، ہمارا یہ نظریہ اور عقیدے، ہم کہتے ہیں جب ہم کسی کو نہیں چھیڑتے تو پھر ہمیں کوئی کیوں چھیڑے؟ ہم ولیوں کے مسلک والے ہیں، ہر بندے کا اپنا مسلک ہے، وہ اپنے گھر میں رکھے، اپنی جیب میں رکھے۔ جب ہم کسی پہ تنقید نہیں کرتے، ورنہ ہمیں سوال نہیں کرنے آتے، ہم یہاں سے شروع کر کے رائے وینڈ تک لے جائیں، وہاں سے شروع کر کے ہم ادھر سے ادھر لے جائیں، تو ہمارے سوالوں کا جواب کون دے گا بھائی؟ وہ بھی اس فقیر کے سوالوں کے جواب کون دے گا جواب؟ لیکن ہم چاہتے ہیں جتنی دیر ہم ان کو کڑک مڑک کریں گے نا، اتنی دیر آمنہ کے چاند کی شانوں کو بیان کریں گے۔ ہمارا مسئلہ کی آمنہ کے چاند کی شان ہے۔ میرے دوست ذرا توجہ کرنا ہے، نبی کی ماں کو سلام پتھر کر رہے ہیں، نبی کی ماں کو سلام درخت بھیج رہے ہیں۔ ایک جگہ ایک سرکاری پروگرام تھا، تو اس میں نے سیدہ آمنہ پہ خوب سلام بھیجا، اور یہ تم لوگوں کو شاید پتہ یہ نہیں پتہ، یہ بھی مسلک کی بات ہے کہ یہ صرف میں اور آپ ہیں جو نبی کے ماں باپ کو سلام کرتے ہیں۔ بہت ساری مخلوق وہ ہے جو کلمہ، داڑھی، پگڑی سب ہونے کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی کے ماں باپ جہنم میں جل رہے ہیں۔ استغفر اللہ، سارے کو استغفر اللہ۔ اور مجھے اتنا کم از کم اپنی عوام کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ ان کو کھوتے کھرکے میں پتہ تو چلے۔ ہم کسی کا نام نہیں لیتے ہیں، اگر کسی کو پریشان ہوتا دیکھو تو کچھ کو پوچھنا پاپا وہ تس ہی ہے، وہ اتنا تو حق میں پہنچتا ہے نا۔ ہم نام نہیں لے رہے ہیں، ہم کسی کو مدرسے کا نام نہیں رہے، مسجد کا نام نہیں لے رہے، بندے کا نام نہیں لے رہے، کتاب کا نام نہیں لے رہے، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ایسی مخلوق ہے۔ تو میری تقریر ہوئی تو اس کے بعد توجہ کرنے، اس کے بعد وہ مولانا صاحب کھڑے ہو کے کہنے لگے یہ جو کہہ رہے تھے مفتی قریشی صاحب کہ پتھروں نے سلام، یہ ان کا مسلک ہے۔ قدرتی آخر میں انہوں نے مجھے کہا جی کہ قریشی صاحب دعا فرمائیں گے۔ میں جب دعا کے لیے میں نے مائک آیا، میں نے کہا جناب مسلک تو وہ ہوتا ہے، چلو میرا مسلک ہے کہ ہمارا تشخص جو شروع ہے وہ سیدی اعلیٰ حضرت سے یا اولیاء کرام سے یا ان لوگوں سے شروع ہے۔ میرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ جو پتھر نبی کی ماں پہ سلام بھیج رہے تھے ان کا مسلک کون سے مسلک سے تعلق تھا؟ اور چلو آج اگر کوئی مولوی صاحب کہتے ہیں سیدہ طاہرہ ان کی عظمت پہ لاکھوں سلام، یہ تو ہو گیا نا مسلک۔ ہاں ہماری مسجدوں میں میلاد کی یہ شان بیان ہوئی، یہ تو ہو گیا مسلک۔ میں نے کہا یہ بتاؤ وہ جو پتھر سلام پڑھ رہے تھے وہ کس مسلک سے تعلق رکھتے تھے؟ ان کو کس مولوی نے سمجھایا ہوا تھا کہ تم آمنہ کے چاند پہ یوں سلام بھیجنا ہے؟ تم نے نبیوں کے امام کی ماں کی بارگاہ میں یوں سلام عقیدت پیش کرنا ہے؟ یقیناً 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 پتھروں کو پڑھانے والا اللہ، درختوں کو سکھانے والا اللہ۔ میرے نبی کی ماں جی فرماتی ہیں درندے میرے سامنے سر جھکا لیتے تھے، درندے میرے سامنے سر جھکا، میں جس راستے سے گزرتی راستے سے جانور ادھر ادھر ہو جاتے، ادب سے کھڑے ہو جاتے، میں سمجھ گئی کہ یہ ٹوریں کچھ بدل گئی ہیں، یہ رنگ یہ انداز کچھ بدل گئے، یہ کچھ نہ کچھ معاملہ ہے۔ فرماتی ہیں جس طرح اور ماؤں کے مسئلے ہوتے ہیں میرا نہیں تھا، جس طرح اور ماؤں کو محسوس ہوتا ہے کہ ان کے بدن کے اندر ان کے لال موجود ہے، اس طرح مجھے محسوس نہیں ہوتا تھا۔ اے سیدہ پھر آپ کو پتہ کیسے چلتا تھا؟ آپ فرماتی ہیں وہ اس طرح کہ ہر مہینے ایک ایک نبی آ کر مجھے مبارکیں دیتا تھا۔
کو حضرت سبت ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی مولد العروس کے اندر انہوں نے ذکر فرمایا کہ ہر نبی ہر مہینے ایک نیا نبی آتا ہے. یا آمنہ انک قد حملت بسید الناس، اے آمنہ سارے انسانوں کے سردار کی تو ماں بنے گی. کوئی کہتا ہے یا آمنہ انک قد حملت برحمت للعالمین، وہ آمنہ جو تم میں پیٹ میں اٹھا کے چل رہی ہے نا یہ رحمت للعالمین ہے. آدم آئے، نوح آئے، دانیال آئے، موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، ابراہیم آئے، ہر نبی آتا. فرماتی مجھے اس طرح پتہ چلتا کہ واقعی وگرنہ اور ماؤں کی طرح میرا کوئی معاملہ. یہ میں بحث تھوڑی سی کر دوں اور اس پہ نکتہ دے کے آگے بڑھتا ہوں. فرماتی ہے کہ مجھے حمل کے دوران مدت حمل میں مجھے بوجھ محسوس نہیں ہوتا تھا. ذہن ادھر رکھنا ہے، جیسے عام ماؤں کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں. فرماتی ہیں کہ مجھے نہیں پتہ چلتا تھا، بوجھ نہیں محسوس ہوتا تھا. اس کی ریزن حضرت امام زرقانی سے پوچھی، اے امام زرقانی تم بتاؤ کہ ماں کے پیٹ میں بچہ اور ماں کو پتہ نہ لگے، بوجھ نہ ہو، یہ تک نہیں بنتی. انہوں نے ایک جملے میں سارا مسئلہ حل کیا. وہ فرماتے ہیں لِأَنَّ النَّبِيَّ كَانَ نور، وہ اس لیے کہ اللہ کا نبی نور کی حیثیت رکھتا تھا. اور وزن جو ہوتا ہے نا یہ مادیت کا ہوتا ہے، یہ وزن جو ہوتا ہے نا یہ ارضیات کا ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے کشش ثقل ہوتی ہے اور پھر وزن ہوتا ہے. یہ آپ کو نیوٹن کا قانون تو پڑھیں، کشش ثقل ہوتی ہے پھر وزن ہوتا ہے. نور میں کون سی کشش ثقل؟ اب اس کے اوپر دلیل کیا ہے کہ میرا نبی جو نور تھا اور ان سے یہ مادیت اور ارضیت کے سارے رشتے کٹے ہوئے تھے. آپ آگے چلتے میرے نبی کی بارگاہ کے اندر ایک نہیں 20 لوگوں نے کہا انہو صلی اللہ علیہ وسلم اذا بولدا کانا مخدونا و مسرورا. اب جو آہستہ بولے گا یا پلیز اونچا. وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ اللہ کا نبی مخبون بھی تھے اور مسرور بھی تھے، یعنی ناف کٹے ہوئے پیدا ہوئے. اور علماء، ڈاکٹر، یہ حکیم، یہ سب کو پتہ ہے، آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے، ماں کے پیٹ کے اندر بچے کو جو غذا ملتی ہے نا ماں کے جسم سے، وہ ماں کے جسم کے خون کو وہ جو اپنے جسم میں جذب کرتا ہے وہ ناف کے ذریعے سے ملتی ہے. تیرے میرے نبی کی تو ناف کٹی ہوئی تھی. آئے ہائے ہائے آئے ہائے ہائے. اس راہ سے پردہ میرے بریلی کے شاہ نے اٹھایا. وہ فرماتے ہیں اصل میں وجہ یہ تھی کہ تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ. اللہ اکبر. یہ تیرے میرے نبی کی شان ہے. ادھر پنگھوڑے میں لیتے ہوئے جناب عیسیٰ اپنی عظمت اور رسالت کی گواہیاں خود دیتے گئے. تیرا میرا نبی وہ ہے کہ جن کی آمد پہ پتھر جانور ان کی ماں کو سلامیاں دے رہے ہیں. ولادت میں تیرا میرا نبی با کمال و بے مثال، ہر حوالے سے تیرا میرا نبی با کمال و بے مثال. حسن و جمال تیرے میرے نبی کا سب سے جدا. حضور کی ولادت با سعادت ہوئی ہے تو تیرے میرے نبی رحمت کونین کا چہرہ چراغ سے زیادہ روشن تھا. علیمہ سعدیہ ہمارے نبی پاک کو لے کے گھر گئیں. روز ان کے گھر میں روشنی روشنی ہوتی. کچھ لوگ آئے، رشتہ دار آئے، ان کی عزیز آئیں، عورتیں آئیں، کہنے لگیں سہیلیاں علیمہ یہ روز تیرے گھر میں رات ساری چراغ جلتا رہتا ہے، بڑا ایندھن شیندھن آ گیا، بڑا تیل شیل جلانے کے لیے بڑا آ گیا، روز رات کو شمع جلتی رہتی ہے. آپ نے فرمایا میں تو جلاتی نہیں. نے کہا جلاتی نہیں ہے تو نور کیسا؟ انہوں نے کہا آ کے دیکھنا نا کون سا نور ہے. ایک دن وہ سہیلیاں شام کے وقت جس کو کہتے ہیں نا محبت سے چھاپا مارا کہ ذرا دیکھیں. یہ کہتی ہے میرے گھر میں شمع جلتی نہیں تو روشنی کیسی آتی ہے؟ آ کے دیکھا نا تو پوچھے علیمہ دیکھنا گھر سارا تو روشن ہے نا.
علیمہ طیبہ نے اپنی ان کے بازو پکڑے نا، کہا ذرا دیکھو نا چیز کیا جل رہی ہے، نور کس چیز کا ہے؟ جیسے ہی وہ دیکھتی ہیں اس کو تمام علماء نے اور دلائل النبوہ میں علامہ ابو نعیم نے اور دیگر بزرگوں نے لکھا ہے، عورتیں کہیں کیا دیکھتی ہیں، میرا نبی پنگوڑے میں لیٹے ہیں، چھم چھم چہرے سے نور نکل رہا ہے۔ اب علیمہ طیبہ نے جو راز اٹھایا نا، سیرت حلویہ کے اندر امام برہان الدین حلوی رحمۃ اللہ تعالی اس کے لفظ بیان کرتے ہیں، آپ فرماتی ہیں اے واللہ ما کننا نحتاج الی السراج من حین اخذناه لان نور وجهی کان انور من السراج۔ آپ فرماتی ہیں اللہ کی قسم، وہ جب سے سونا میرا محمد میرے گھر میں آیا نا، وہ مجھے چراغ کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی ہے، اس لیے کہ ان کا چہرہ چراغ سے زیادہ روشنی دینے والا ہے، اس لیے ہم نے چراغ جلایا ہی نہیں ہے۔ اے ہائے، تو میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جب یہ منظر دیکھا، قلم حرکت میں آ گئی، تو کہہ رہے ہیں کہ گویا وہ عورتیں سیدہ علیمہ سعدیہ کے آنگن میں میرے نبی کے سرانے کھڑی ہوئی ہوں گی، تخیل ہے نا، اور کیا کہہ رہی ہوں گی کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے، چمکے تجھ سے پاتے سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے۔ اللہ اکبر، تیرے میرے نبی کی شان بڑی ہے، تیرے میرے نبی کی عظمتیں بڑی ہیں۔ یار میں ابھی حضور کی عظمت اور شان کے حوالے سے آگے بڑھتا ہوں، اور بات یہ میلاد ہوتا ہی ہے تاکہ جب سننے والا سن کے اٹھ کے جائے نا ادھر، تو کان پترے گپڑے گپڑے چپڑے مکڑے وہ کہیں نبی ہم جیسے ہوتے ہیں، ایسے کہیں ہٹ دفعہ، میرے نبی جی کوئی آیا ہی نہیں ہے، یہ مطلب ہوتا ہے۔ اور جب یہ حضور کی شانیں سن کے، میں 2 دن پہلے کراچی تھا، شاید آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھو گا، بہت بڑا اجتماع تھا، تحت نگاہ افراد، رات 4:30 یا 4:15 میرا خطاب، وہ لائیو دیکھ رہے ہوں گے آپ اس پہ سوشل میڈیا پہ، 4:15 بجے خطاب ختم ہوا اور لوگ اسی طرح۔ میں نے وہاں ایک میسج دیا تھا، آپ کے سامنے بھی وہ دے رہا ہوں، میں نے کہا کل ان لوگوں سے جو میلاد پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں ان سے پوچھنا کہ یہ جو ہزاروں لوگ شام 7 بجے سے رات 4 بجے تک نبی 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 سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ اکبر، یہ نوجوان ہزاروں لوگ یہ کرتے رہے، اگر میلاد آج نہ ہوتا تو ان کی راتیں کیسے گزرتی؟ کوئی سوشل میڈیا پہ لگا ہوتا، کوئی کسی کو فون، سمجھتے ہو گئے ہو سنا، کوئی فون کر رہا ہوتا، کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہوتا، کوئی گھروں میں کیا ہوتا، کوئی کیا ہوتا۔ میں نے کہا یہ کم ہے نبی کے میلاد کی برکتیں کہ گناہ سے بچا کے نبی نبی پہ لگا دیا ہے، یہی تو مقصد ہے میلاد کا۔ اور شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو سنی بنایا ہے، ہمیں اہل محبت میں سے بنایا ہے۔ ہمارے مسلک میں تنقید نہیں ہے، ہمیں کیسے ہو سکتا ہے، نہیں، ہم کہتے ہیں مولوی جی تمہارے لیے مسئلہ ہو تو مسئلہ ہو سکتا ہے، ہم وہاں، لیکن جب معاملہ آمنہ کے چاند کا ہونا، اور میں یہاں پر فکر صدیقی آپ کو دینے جا رہا ہوں، اور اللہ کا یہ بھی بڑا لاکھ لاکھ شکر ہے، رب نے مجھے اور آپ کو سنی بنایا، اور سنی صحابہ کا بھی نوکر ہوتا ہے، نبی کی اہل بیت کا بھی نوکر ہوتا ہے۔ جو صحابہ کی نوکری سے اپنے آپ کو نکالے وہ بھی سنی نہیں، اور جو اہل بیت کا بغضی ہو، اے اچھے نہیں بولے تسی، وہ بھی سنی نہیں ہے۔ اس لیے ہماری محفلوں میں نا علی 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 ڈنکے کی چوٹ بھی ہوتا ہے، اور صحابہ کرام کے تذکرے بھی ڈنکے کی چوٹ پہ ہوتے ہیں، لیکن یہ کبھی بھی محسوس نہ ہو کہ علی کا نعرہ لگا تو مقابلے میں نعرے تحقیق لگا، یہ تحقیق کا نعرہ لگا تو مقابلے میں علی کا، کیوں؟ یہ مقابلے والی کمپنیاں اور ہیں، ہم ساروں کو ماننے والے ہیں، ہم مقابلے میں نہیں مانتے، ہم تو محبت میں نعرے لگاتے ہیں، ہم آل کے بھی نوکر نبی کے۔ اور میرا عقیدہ جو میں نے پچھلے 1.5 مہینے سے محرم الحرام سے میں نے یہ شروع کی ہے،
پاکستان کے میرا مشن ہے انشاءاللہ میں بچے کی زبان سے یہ نعرہ لگواؤں گا، اور جس کو میرے اس نعرے پہ تکلیف ہو وہ فقیر سے بائی فیس یا ٹیلی فون کے ذریعے یا کسی بھی حوالے سے وہ رابطہ کر سکتا ہے۔ ہم تو بات ماننے والے لوگ ہیں، اگر ماننے جوگی بات ہوئی تو ہم تسلیم کریں گے، لیکن میری بات قرآن و سنت سے مستدل، میرا قرآن و سنت ہے اور اس سے استدلال شدہ ہے۔ میرا یہ نعرہ ہے، میرا یہ ایمان ہے، نبی کا ہر صحابی جنتی ہے۔ جس کو میری اس بات سے تائید کرتا ہے، جو اس بات کو مانتا ہے، وہ ہاتھ اٹھا کے کہے بے شک نبی کا ہر صحابی تے صرف ہاتھی نہ چکن زبان بھی دے علاوہ نہ، تاکہ اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب دونوں باتیں ہو جائیں۔ نبی کا ہر صحابی میں ادھروں انجن انگلیاں کرتا جاواں گا تاکہ اے اشارے ہوندے جان تہاڈی زبان تو نعرہ لگتا جائے۔ نبی کا ہر صحابی، 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 یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ نبی کا ہر صحابی جنتی ہے، جنتی ہے، جنتی ہے۔ اور یہ بھی سنی کا عقیدہ ہے، نبی کی آل جنت کی مالک ہے۔ ہے کسی کے اندر اتنی جرأت کہ وہ چیلنج کرے اس بات کو کہ نبی کا صحابی جنتی نہیں ہوتا، اور ہے کسی میں یہ ہمت کہ وہ للکار کے کہے کہ قریشی صاحب نبی کی آل بیت جنت کی وارث نہیں ہے، تو میں اسے اتنا پوچھنا چاہوں گا اگر نبی کی آل جنت کی وارث نہیں ہے تو نبی نے حسن حسین کو مردوں والا پورشن کیسے دے دیا، اور فاطمہ زہرا کو عورتوں والا پورشن کیسے مل گیا؟ تے ساڈا نہ جنتیاں نال ویرے تے نہ جنتیاں مالکاں نال ویرے۔ اور ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کے۔ تے میں ہاتھ جوڑ کے ایک جملہ اور بھی دے داواں جی، اگر انہوں ضائع نہ کرو تے اس کو اپنے پاس سنبھال کے رکھنا۔ میں نے ایک بڑے اجتماع میں ایک دن ایک میسج دیا تھا، آپ کے سامنے بھی دے دیتا ہوں۔ میں کہتا ہوں خدا کا واسطہ اس قوم کو اس مسئلے میں نہ لڑاؤ کہ آل بیت اطہار ایک باغ کے مالک تھے۔ نہیں سمجھ آئی؟ اہل بیت اطہار کا باغ تھا، ابو بکر نے نہیں دیا، عمر نے نہیں دیا، عثمان نے نہیں دیا، انہوں نے قبضہ کر لیا۔ ارے دیکھو اس میں اتنے من کھجوریں ہوتی تھی، اور میں ٹرٹے سڑتے جاؤں۔ تو ایک باغ کے چکر میں پڑا ہے، تو ایک باغ کی ملکیت کی بات کرتا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں باغ کے مالک نہیں تھے، وہ کل کائنات کے مالک ہیں۔ اور تو باغ کے رولے میں پڑا ہے اور قوم کو لڑا رہا ہے۔ یہ کیسا نظریہ ہے تیرا؟ تو زہرا و علی و حسنین کو ایک باغ کا مالک سمجھتا ہے۔ ہم محمد و علی و زہرا و حسنین، ہم پنجتن پاک کو کل کائنات کا مالک سمجھتے ہیں۔ اب گھر بیٹھ کے فیصلہ کر، دماغ لڑا، اپنے بڑوں سے پوچھ کہ تیرے عقیدے میں پاور زیادہ ہے یا میرے عقیدے میں بہت؟ صرف باغ، وہ بھی 18 میل والا، ایکڑ مربع ایکڑ والا باغ۔ کیسی سوچ میں لگے ہوئے یار، جن کے ایک اشارے، اور میں یادش بخیر حوالہ ذہن میں آ گیا، اے حوالہ دین لگا، شاید اس سے پہلے میں نے میرے خیال میں ایک آدھ کہیں جو دیا اور مجھے یاد نہیں آ رہا، ذہن میں آ گیا تو حوالہ دے دیتا ہوں۔ نسیم الریاض میں موجود ہے، اس کے علاوہ یہ تقریباً 15-20 محدثین اکرام نے اس کو لکھا ہے، مزہ آئے گا آپ کو۔ میرا نبی مکے میں تھے، حضرت تمیم داری آئے میرے نبی کے پاس بیت المقدس سے، وہاں کوئی بات چیت ہوئی۔ تمیم داری پچھلی کتابوں کے اور ان کے جو بڑے باقی لوگ تھے وہ عالم تھے، انہوں نے میرے نبی کے لب و رخسار دیکھے، باتیں دیکھی، سمجھ گئے یہ وہی ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخر نبوت رکھی ہے۔ جانے لگے میرے نبی
پاک کے بارگاہ میں ادھر ایک قلم اور کاغذ لے کے آئے، کہنے لگے آپ ادھر لکھ دیں اگر جب کبھی آپ بیت المقدس پہ مالک ہوں گے تو آپ ہمیں اپنے گھر سے نہیں نکالیں گے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا لے آؤ کاغذ، میرے نبی نے لکھوا دیا، لکھا کہ یہ تحریر محمد کی طرف سے تمیم داری اور باقی داریوں کے لیے، قبیلہ داریوں کے لیے، اور میں لکھ کے دیتا ہوں کہ مقام ہبرون، بیت الخلیل اور بہت ساری پراپرٹی کے نام لکھے میرے نبی نے، یہ میں ان کو دیتا ہوں، میں ان کو مالک بناتا ہوں، اور یہ صرف آج کے لیے نہیں بلکہ ابد الآباد تک کے لیے، ان کے لیے اور ان کی نسلوں کے لیے، وہاں سے انہیں کوئی بھی نہیں نکال سکتا سوائے اس کے کہ جو ظالم و جابر ہو، اور جس کسی نے انہیں وہاں سے نکالا وہ اس سے مجھے اذیت ہوگی۔ میرے نبی نے اپنا نیچے نام لکھ کے دستخط کر کے دے دیا۔ اب بڑے مزے کی بات سنو، میرا نبی اعلان نبوت بعد میں کیا، نبی مکرم مدینے چلے گئے، تمیم داری پھر مدینے آئے، آ کے عرض کی یا رسول اللہ وہ جو لکھوائی تھی نا میں نے تحریر وہ مجھ سے کہیں گم ہو گئی ہے، پھر لکھ دیں۔ آپ پھر لکھ دیں، میرے نبی نے پھر لکھا، لیکن آپ کمال کی بات، میرے نبی نے 4 یار بلائے، میرے نبی نے سونے 4 یار بلائے، ابو بکر تو آ، عمر تو آ، عثمان تو آ، میرے حیدر تو آ، یہ 4 یار تیرے میرے نبی کی خدمت میں آ گئے۔ میرے تیرے نبی مکرم نے پھر تحریر لکھوائی، یہ محمد کی طرف سے گارنٹی ہے، میں لکھ کے دیتا ہوں میں نے بیت المقدس کے اندر فلاں 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 قطع زمین میں نے عطا کر دیا تمیم داری کو اور باقی داریوں کو، ادھر سے انہیں کوئی بھی نہیں نکال سکتا، یہ عبدالآباد تک کے لیے یہ مالک ہو گئے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر اپنا دستخط کر، عمر اپنا دستخط کر، عثمان اپنا دستخط کر، علی اپنا دستخط کر۔ میرے نبی نے 4 گواہیاں ڈالی، تمیم داری لیٹر لے کے چلے گئے، حضرت سرکار صدیق کا دور آیا، انہوں نے فوجیں بھیجی حملہ آور ہونے کے لیے، بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے، لیکن ساتھ ایک لیٹر لکھا، ایک جو لشکر کا سالار تھا اس کے لیے لیٹر لکھا۔ اب میں بات سمجھانا چاہتا ہوں، قانون شریعت یہ ہے جب آپ کسی ملک پہ جا کے حملہ آور ہو کے اس پہ قبضہ کرتے ہیں تو اب جو سالار لشکر ہوتا ہے، جو امیر المومنین ہوتا ہے، اس کی مرضی آئے تو وہ کسی کو وہاں رہنے دے، مرضی آئے تو، اور مرضی آئے تو وہ خراج مقرر کرے، مرضی آئے تو جزیہ مقرر کرے، مرضی آئے تو جو ملک کے لڑے ہوئے باشندے ان کو غلام بنا لے، ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنا لے۔ بڑے توجہ سے سننا ہے، یعنی یہاں قانون شریعت ہے کہ جس ملک پہ آپ قبضہ کریں گے اس ساری پراپرٹی کے آپ مالک ہو جائیں گے۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے لیٹر لکھا، فرمایا یہ ابو بکر کی طرف سے جو گورنر ہے اس علاقے کا، جو لشکر کا سالار ہے، اس کے نام یہ میرا لیٹر ہے، جب بیت المقدس فتح کرو تو ساری پراپرٹی تمہاری ہے سوائے داریوں کی زمین کے۔ آئے ہائے 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 اونچا بول، اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا، بیت المقدس فتح ہو گیا، جس وقت فوجیں داخل ہوئیں بیت المقدس کے اندر، حضرت تمیم داری لیٹر لے کے آ گئے، حضرت عمر کے پاس آ گئے، حضرت عمر نے چوما اس نبی کے خط کو، حضرت عمر نے چوم کے اعلان فرمایا فلاں 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 زمین یہ داریوں کے لیے، باقی میں خراج لگا دو، باقی میں جزیہ لگا دو، باقی میں ٹیکس لگا دو، ان کو کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ لوگوں نے پوچھا کیوں، یہ اوپر سے آئے؟ عمر بولے، فرمایا نانا مجھ سے پہلے انہیں رب کا نبی مالک بنا گیا ہے۔ یہ اگلا جملہ بھی
آئے گا نا آگے تو آپ ایک دفعہ تڑپو گے. میرا نبی نے حضرت عمر کے دور میں زمین داریوں کے پاس، حضرت عثمان کے دور میں زمین داریوں کے پاس، حضرت علی کے دور میں زمین داریوں کے پاس، بنو امیہ کے دور میں زمین داریوں کے پاس، بنو عباس میں زمین داریوں کے پاس، تایا کے 400 سال کے بعد ایک حاکم وقت آیا، اس نے انگلی اٹھائی کہنے لگا او جی جس کا قبضہ ہوتا ہے زمین اس کی ہوتی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابھی بیت المقدس فتح ہی نہیں ہوا، نبی پہلے ہی مالک کیسے بنا سکتے ہیں؟ حضرت امام غزالی سے فتویٰ لیا گیا، آپ نے فرمایا یہ کہنے والا کافر ہو گیا ہے، اس لیے کہ اگر نبی جنت کا مالک بنا سکتا ہے تو اس ٹکڑے زمین کی کیا حیثیت ہے؟ اپنے مولا کا پیار مل کے ذرا آواز آئے، اپنے مولا کا پیار نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی دونوں. بس میرے دوستو آؤ ذرا تھوڑا میلاد کی گھڑیوں کی طرف چلتے ہیں، بلکہ میرے خیال میں میلاد کی گھڑیاں آخری 2 منٹ میں، میرے 4-5 منٹ اور میں لگا دیتا ہوں کہ میرے نبی کی پاور کتنی زیادہ ہے. یہ ساری کائنات کا مالک اللہ نے کس کو بنایا؟ اونچا بول، پھر بول. تو میں بات کر رہا تھا، میں فکر فاروقی دینا، فکر صدیقی آپ کو دینا چاہ رہا تھا. اور صدیقی فکر کیا ہے جی؟ پہلے سادہ لہجے میں پھر دلیل. صدیقی فکر یہ ہے کہ باقیوں کے لیے اگر کوئی کہے جی پیر صاحب یہ کام کر سکتے ہیں، تم بحث کر لو. کوئی کہے کر سکتے ہیں، کوئی کہے مولوی صاحب یہ کام کر سکتے ہیں، بحث کر لو. لیکن جب معاملہ اللہ کے نبی کا ہے، ادھر بحث کا دروازہ بند. وہاں یہ سوچ ہی نہیں ہے کہ نبی نہیں کر سکتا، کیونکہ جب نبی کا نام آ جائے تو یہ عقیدہ ہو کہ نبی سب کچھ کر سکتا ہے. اللہ کی عطا سے نبی، جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے اندر ہے، میرا نبی رات کو آسمانوں کی سیر کر کے آئے. صبح صبح حضرت سیدہ ام ایمن ان کے گھر میں موجود ہیں. میرے نبی نے فرمایا ام ایمن میں نے آج رات کو گزاری ہے، رات میں آسمانوں پہ گیا، میں نے شرق دیکھے، غرب دیکھے، جنوب دیکھے، شمال دیکھے، میں نے بیت المقدس کے اندر نبیوں کو نماز پڑھائی، پھر آسمانوں پہ گیا، میں آسمانوں کی سیر کی، میں نے یہ دیکھا. حضرت ام ایمن نے ہاتھ جوڑے، ان کے یا سرکار یہ مجھے بتائے کسی اور کو نہ بتانا، پہلے ہی خبیث جو ہے نا وہ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، مزید مخالفت کریں گے. صبح صبح کا وقت ہے، میرے نبی نے فرمایا ام ایمن نہیں میں تو بتاؤں گا. اچھا اب کمال کی بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ میرے نبی نے کسی اپنے سجن، اپنے دوست، اپنے یار کو سب سے پہلے نہیں بتایا، بلکہ میرے آقا جیسے ہی چلے آگے راستے میں ابو جہل ملا. ہاں محمد کوئی نئی تازہ؟ فرمایا بڑی تازہ تازہ بات ہے. کہا کیا؟ آج رات میں نے آسمانوں کی سیر کی ہے، میں رات کے پچھلے پیر گیا، میں نے بیت المقدس تک سیر کی، نبیوں کو نماز پڑھائی، وہاں سے آسمانوں پہ گیا، آسمانوں کی سیر کر کے میں واپس آ گیا. ابو جہل نے جب یہ سنا کرنے لگا محمد سچ کہتے ہو؟ فرمایا ہاں. کہنے لگا قسم اٹھاؤ جب یہ میں کسی اور قوم کے سامنے تم سے سوال کروں مکرو گے تو نہیں، نہ تو نہیں کرو گے؟ میرے نبی نے فرمایا سچ کی بات ہے، میں مکروں گا کیسے؟ اس نے لوگ بولا ہے ادھر باہر نکلو بھائی باہر نکلو. سارا مجمع اکٹھا کر دیا. ہر مجمع حق والا نہیں ہوتا، ہر اجتماع حق والا نہیں ہوتا. مجمع اکٹھا ہوا،
کہنے لگو اے ہمارے پاس آج بات آئی ہے، محمد نے ایسی بات کی ہے، پکڑا گیا وغیرہ 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 باتیں کی. حضور کے سامنے آئے، محمد ذرا قوم کے سامنے بات کرو. میرے نبی نے فرمایا بات یہ کہ آج رات کی رات میں گیا، آسمانوں کی سیر کی، میں شرق سے غرب گیا، میں نے بیت المقدس میں نبیوں کو نماز پڑھائی فلسطین میں جا کے. سب نے قہقہ لگایا، بڑے توجہ سے سننا ہے، سب نے ہنسے، سارے کہنے لگے اوے ہاتھ آوے، تاڑیاں شاڑیاں، خوش ہوئے، کہنے لگے اب محمد کے بندے توڑیں گے. اتنا بڑا جملہ آنے لگا ہے نا، مہربانی کر کے جملے کو غور سے سننا ہے. کیا کہنے لگے؟ اب محمد کے ساتھی توڑیں گے، کیونکہ سب کو کہیں گے کہ یار بتاؤ عقل مانتی ہے کہ راتوں رات بندہ فلسطین سے ہو کے آ جائے؟ تو ظاہر ہے سارے کہیں گے نہیں، تو ہم کہیں گے دیکھو محمد کیا کہہ رہے ہیں، یہ ہمارے ساتھ آ جائیں گے. بڑے خوش ہو گئے. اچھا اب مشورت یہ، سب تو پہلے بندہ کیڑا توڑیے؟ سب سے پہلے کون سا بندہ توڑیں؟ کہنے لگے یار سب سے پہلے اس کو توڑو جس نے سب سے پہلے آ کے غلامی اختیار کی تھی. سیدھے آئے مولا ابو بکر صدیق کے دروازے. ابو بکر کیا ہوا ہے؟ باہر نکلے. اچھا ایک بات بتاؤ. ہاں بولو. تم مکے کے چیف جسٹس ہو، آپ کو پتہ ہے حضرت ابو بکر صدیق اعلان نبوت، حضور کے اعلان نبوت سے پہلے مکہ مکرمہ میں چیف جسٹس تھے. تمام قومیں آ کر فیصلہ حضرت ابو بکر صدیق سے کرواتی تھی. تم مکے کے چیف جسٹس ہو، یہ بتاؤ کہ یہ بات ایک آدمی اگر کہے، بہت غور سے سننا ہے، اے ابو بکر یہ بتاؤ اگر کوئی بندہ کر یہ کہے کہ میرا تو رات میں فلسطین گیا ہوں، گیا بھی ہوں، مڑ کے بھی آ گیا ہوں، میں نے ادھر سیر بھی کی ہے، میں نے نمازیں بھی پڑھائی ہیں، میں آسمانوں پہ بھی گیا ہوں، میں ادھر ملاقاتیں بھی کی ہیں، میں پھر لوٹ کے آ گیا ہوں، گیا تھا تو کنڈی ہل رہی تھی، لوٹ کے آیا تو کنڈی ہل رہی تھی. اے ابو بکر کیا یہ بات ماننے کے لائق ہے؟ ابو بکر صدیق بولے، فرمایا ارے او سوال کرنے والوں، اگر یہ بات تم کہو ماننے جوگی نہیں، ابو جہل تو کہے ماننے کے لائق نہیں، ابو سفیان تو کہے ماننے کے لائق نہیں، اے مکہ کے دیگر کافروں اگر تم کہو یہ بات ماننے کے لائق نہیں، لیکن اگر میرا محمد اس سے بھی دور کی، اس سے بھی بڑی بات کہے، وہ بات ماننے کے لائق ہے. او میرے دوستو، فکر صدیقی یہ گئے، باقیوں کے لیے عقل کا ترازو لگاؤ، باقیوں کے لیے عقل کا ترازو لگاؤ، شان ناپنیوں عقل پہ تولو، عقل پہ تولو، عقل پہ ناپو. لیکن جب معاملہ تیرے میرے نبی کا جائے تو اس جگہ حالات یہ ہونے چاہیے کہ عقل کا ترازو چھوڑ دے، ایمان کا دامن بچھاؤ. اور ایمان کا تقاضا یہ ہے جو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ سب کچھ میرا نبی کر سکتا ہے. سب سے بالا نبی، سب سے بالا لاما. تو بس میلاد ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ میلاد ہمیں یہ درس دیتا ہے رب کے بعد شانہ اونچیاں نبی سونے دیاں، رب تو بعد بڑیاں ذاتاں نبی سونے دیاں، رب تو بعد علم زیادہ نبی پاک دا. اردو میں آؤ، رب کے بعد سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، رب کے بعد سب سے بڑا شان والا ہمارا نبی. یہ میلاد کا میسج. تو میرے نبی کی بولیاں بھی سونی، میرے نبی کی صورت بھی سونی. کافر بھی کہتے تھے انہو کان حلو المنطق، اللہ کی قسم محمد کی بولی اتنی میٹھی تھی دل کرتا تھا بیٹھ کے سنتے ہی رہے. یہ کون کہتا تھا؟ ایک بات ہے، چونکہ میں سنی ہوں اور پھر کٹر قسم کا پنتنی ہوں، اور یہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ کئی خطیب، کئی مولوی
مجمع دیکھ کے اپنی تقریروں کا انداز چینج کرتے ہیں، اسی مجمع چینج کرتے ہیں، انداز چینج کدی نہیں کیتے. پکی بات ہے. چورش میرا شریف کے مرید ہاتھ کھڑا کرو. ایتھے بیٹھے کوئی ایک گولڑا شریف والے ماشاء اللہ اتلے کرو. میں لکھ دلیل نہ نا یہ امجد صاحب واسطے اے بڑے جوشیلے بندے انہاں موڑ کہنا میرا مرشد سب تو اچھا. باقیاں دی مخالفت نہیں کرن گے پر اپنا مرشد چنگا ہی لگدے ہر بندے میں. وجہ اے وے کہ جس تے بوئے تے کھانا تے اسی دے گیت گانا. میرے نبی گھر یار سونا، میرے نبی گھر صحابی چنگا، میرے نبی گھر نسبت والا پیارا. حضرت داتا سرکار سے کسی نے پوچھا حضور کے سارے یاروں میں سے سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ فرمایا بلال. کشف المجوب شریف. اب آج کل کے مولوی ہوتے داتا صاحب کو پکڑ کے کھڑے کر کے کہتے کہ افضل البشر ابو بکر صدیق نہیں ہے. اگر افضل البشر ابو بکر صدیق ہے تو پھر آپ کو بلال سے پیار زیادہ کیوں ہے؟ اور خدا کے بندے وہ عقیدے کا معاملہ ہے، یہاں محبت کی بات ہے. عقیدہ سارے سنیوں کا یہی ہے افضل البشر بعد الانبیاء میں تحقیق سیدنا صدیق اکبر. پر داتا صاحب کیا کہتے ہیں؟ نہ ابو بکر نہ عمر نہ عثمان نہ علی، پیار ان سے بھی ہے پر سب تو زیادہ پیار بلال نہ لے. تو سونا بات یہ ہے کہ اس فقیر کو سب سے زیادہ عقیدت اور محبت اور عشق مولا علی سے ہے، رسول اللہ کے گھرانے سے. باقیوں کا بھی ادب کرتے ہیں، باقیوں سے پیار کرتے ہیں، اور جن کے در کے ٹکڑے کھاتے ہیں انہی کے گیت اور نعرے لگاتے ہیں. تو پھر چھپانا بندہ کہ کرنگ کرنگ کیوں کرے؟ جس دروازے سے جس خیرات ملی ہے اس دروازے کا نام لیتے ہوئے بندہ شرمائے. اس تو بڑا بے حیا کوئی نہیں ہوتا ہے، اس تو بڑا خناس کوئی نہیں ہوتا جڑا سائیاں قسماں دے کھاوے تے انہاں دے نا ڈر کے چھپاوے. مولا علی کی غلامی کیے، کر رہے ہیں، کریں گے. آل رسول کی، اور یہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم صحابہ کے در سے بیگانے ہیں. وہ میں نے اپنا عقیدہ پہلے بتایا، میری نظر میں نبی کاریار جنتی ہے، بس بات ہی ختم ہو گئی. اس کے بعد تو اب میں جو بات کرنے لگا ہوں کانا حلو والمنطق، انشاءاللہ مزہ آئے. آخری بات میری تقریر مکمل. میرا نبی، میرے نبی کی بولیاں بڑی سن. وہ کیسے ہو نعت کیسے ہو؟ سونیاں بولیاں والا. پڑھ دے ذرا ایک شعر آتا ہی تو پڑھ لے. آتا ہے تو پڑھ. مٹھیاں بولیاں والا آقا، مٹھیاں بولیاں والا جد نال کر لے داسی گلا، ہوئے دا دل لٹ کے لے جائے نال. مٹھیاں بولیاں والا، مٹھیاں بولیاں والا سونا، مٹھیاں بولیاں والا مدنی، مٹھیاں بولیاں والا میرا نبی، مٹھیاں بولیاں والا نبی. ایک دل میرے سونے مدنی کریم کا مدینہ منورہ میں ایک بڑیا یہودن بڑیا یہودی خاندان سے تعلق رکھنے والی سخت تلخ مزاج عورت. میں آرام نال گل کراں گا تاکہ نا ایک گل تہاڈے دماغ 'چ بیٹھ جائے. مدینے میں ایک عورت ہے کون؟ یہودن. اتنی سخت مزاج ہے. ادھر کئی گراواں دے تحفے ہوندے نے کہ نہیں ہوندے؟ خصوصی تحفے بعد گراواں چ ہوندے کہ سارے گراں لے تنگ ہوندے نے، خدایا فلانے نال منہ نہ لگے. یہی گل ہے نا. اس کی تلخ مزاج عورت راج کھلیار کے بھابی وہ کول لاندی سی. کئی لوگوں کی عادت ہوندی ہے نا وہ لنگ دے سو اے تک کے لنگی ہن بندہ پوچھ بجنے میں ٹر گیا. کئی جو کتے پونک سن، اے کتے کیوں پہ پونک رہے ہیں؟ کتے تیرے پونک دے ہوتے میں نے کی پتا. کوئی گل نہیں. تو اس طرح کے کوئی بڑے گندے تلخ مزاج کے لوگ ہوتے ہیں. تو وہ مدینے میں اچھا اس کی عادت کیا ہوتی ہے؟ اس کو بھی پھٹک پڑی ہوتی ہے. اے سنے کئیوں چسکا جب پھٹک جی پئی ہوتی ہے، نشہ چڑھا ہوا ہوتا ہے لڑائی جھگڑا کرنے کا. اے متھا لانا گالا شالا کرنی. تو یہ گھومتی ایسے اس کا راؤنڈ ہوتا، جڑا آگے چڑھتا اس نے کھول دے، لوگ نسدے تے بوا بند تے اندر.
ایک دن یہ چلتی 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 کوئی سامنے نہ آیا، میرے آقا کھانا کھا رہے تھے. اس کو پتا تھا کہ یہ رحمت للعالمین ہے اور محمد بڑے نرم مزاج ہیں، یہ کوئی غصہ نہیں کرتے یہ، لیکن اس نے کہا چلو اور کوئی نہیں نا تو آج انہی سے لڑتے ہیں. استغفر اللہ. اللہ اکبر. میرا نبی کھانا کھا رہے، میرے نبی مکرم نے نوالا توڑا. انج نہیں سنیا سبحان اللہ دیاں، سبحان اللہ دیاں آوازاں گیاں تے مزہ آئے گا. میرے نبی نے نوالا توڑا، 3 انگلیوں میں پکڑ کے میرا نبی کھانا کھاتے تھے. نوالا 3 انگلیوں میں پکڑ کے کھانا میرے نبی کی سنت ہے. یہ قریب آئی میرے نبی مکرم کے ہاتھ سے نوالا، توجہ، نوالا نوالا نوالا. دھیان رکھنا، میں صرف یہ پریکٹیکل اس لیے کر رہا ہوں کہ اس سے کئی دفعہ بندے کی بات ذہن میں پکی بیٹھ جاتی ہے، نکلتی نہیں. اے تکنا میرے نبی نے میرے نبی کی سنت مبارک کی چھوٹا سا نوالا لیتے. میرے نبی نے نوالا لیا، دھیان رکھنا، نوالا لیا، نوالا توڑا. میرے آقا حضور نے سالن میں بھگویا، اٹھایا میرے نبی نے اپنے لبوں تک لایا. ابھی نوالے میں میرے نبی کے لب چومے، نوالا میرے نبی کے لبوں سے مس ہوا. یہودن عورت آگے بڑھی، اس نے ہاتھ مارا، اس نے نوالا چھینا، کھا گئی. یہ سوچ کر اس نے نوالا کھا لیا کہ محمد کو غصہ آئے گا. پر میرے مدنی نے دیکھا میرا نبی مسکرانے لگ گئے، میرے آقا مسکرانے لگ گئے. وہ سمجھی تھی انہیں غصہ آئے گا، میرا نبی مسکرانے لگ گیا. گویا میرے نبی کو پتا تھا کہ آج جو تو نے کیا ہے یہ نوالا تیرے حلق میں اترے گا، یہ اپنا رنگ دکھائے گا. جملہ سننا ہے میرے دوست، ادھر وہ نوالا تیرے میرے نبی کے حلق سے نیچے تیرے میرے نبی کے آنے والا اس یہودن کے حلق سے نیچے اترا. نبی کے ہاتھ والی روٹی کا نوالا یہودن کے حلق سے نیچے اترا. وہ صرف نوالا نہیں تھا، ایمان بھی اندر چلا گیا. ایمان بھی اندر چلا گیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی. وہ جو تلخ بولیاں بولنے پہ مشہور تھی، اس والے نے اپنا رنگ دکھایا، ایمان اندر آیا. اب بولی بدل گئی، رنگ بدل گیا، گفتار بدل گئی، کردار بدل گیا، اب اٹھنا بیٹھنا بدل گیا. اب بولتی ہے تو تول تول کے، کسی کو بلاتی ہے تو سونے سونے لقب لگا کے. وہ جو مدینے میں مشہور تھی تلخ بولی بولنے والی، اب مشہور ہو گئی مٹھیاں بولیاں بولنے والی. تو بس میرے دوست اتنا سمجھ، جس نبی کے لب سے ایک نوالا لگ گیا، وہ نوالا یہودن کے حلق سے اتر گیا، اس کی بولی اتنی میٹھی ہو گئی تو خود نبی کی بولی کتنی میٹھی ہوگی. تو پھر مجھے کہنا ہے نا کہ مٹھیاں بولیاں بول، مٹھیاں بولیاں بالا کا، مٹھیاں بولیاں بالا سونا، مٹھیاں بولیاں بالا نبی، مٹھیاں بولیاں بالا نبی. سونے گل والے نبی تے مکا چھڑیے تے جس دا ایک ادھر جس کا ایک نوالا لبے رسول سے لگا ہوا حلق سے اترا، اس کی بولی اتنی میٹھی ہے، تو جس کو گھٹیاں میرے نبی اپنے لحاف سے دیتا رہا، اس علی کی بولی کتنی میٹھی ہوگی اور حسن و حسین کی بولی کتنی میٹھی ہوگی.
ہم سب کا یہاں نہ بیٹھنا سننا سنانا قبول فرمائے. تل کر رسول فضلنا بات علا بات. ہر حوالے سے ہمارا نبی سب سے سونا ہے. بس ایمان رکھو, باقی ہر پاسے عقل استعمال ہوئے, پر جدو نبی دا معاملہ ہوئے عشق, اتھے کوئی بحث نہیں, کوئی جھگڑا نہیں, کوئی رولا نہیں. نبی کر سکتا ہے, بس یہ عقیدہ رکھو رب کی عطا سے نبی کو یہ پاور ہے. گلاں پھر اگے ٹر پئیاں. بس ایک حوالہ دے دیتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نا اسرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا تھا جی رب کا, چلیں جی رب کا تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی وصال کا وقت ہے. تو حضرت موسیٰ نے فلطم موسیٰ, تھپڑ مارا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے, ہے نا ملک الموت ففقا, ایک تھپڑ لگا موسیٰ علیہ السلام کا ملک الموت کے چہرے پہ, آنکھ نکل گئی. ادھر کیا نکلا؟ آنکھ نکل گئی. آنکھ لے کے اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے, یا ربا ایسے بندے کے پاس بھیجو ہے, انہو لا یرید الموت, وہ تیرے پاس آنا چاہتا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے آنکھ کو ٹھیک کیا, پھر فرمائے جا میرا سلام کہیو, پھر پیغام دیجیو. موسیٰ علیہ السلام اگر آپ چاہتے ہیں بیل کی پشت پہ اپنا ہاتھ رکھیں, جتنے بال آئیں گے اتنے سال عمر بڑھ جائے گی. توجہ ہے. اب اسرائیل علیہ السلام آئے, آ کر سلام کیا, السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے, وعلیکم السلام. وہ پیغام دیتا ہے. جب پیغام سنا آپ نے فرمایا میں کوئی وہاں جانے سے ڈرتا تھوڑا ہی ہوں, میں تو ابھی ابھی جانا چاہتا ہوں. آپ نے ایکسیپٹ کیا. حضرت اسرائیل پاک نے روح قبض کی, موسیٰ علیہ السلام اللہ کے دربار میں آ گئے. اب ذرا توجہ کر, فیض الباری شرح صحیح بخاری کے اندر اس حدیث کے تحت, یہ ہیں دوسرے بزرگ ہیں دوسرے لوگوں کے, سمجھ آ رہی ہے نا. انور شاہ کشمیری صاحب ہیں, وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارا نا, کس کو؟ اسرائیل کو. وہ فرشتہ تھا اس لیے صرف اس کی آنکھ نکلی. اگر وہ تھپڑ لگتا 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کو تو لم دفت السماوات السبع والارضین, 7 زمینیں اور 7 آسمان ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حضرات بھی مانتے ہیں کہ موسیٰ نبی کے ہاتھ میں اتنی طاقت ہے, 7 زمینہ تے 7 آسمان ریزہ ریزہ ہو جان گے. تے اگر مقتدیاں دے ہاتھوں میں اتنی طاقت ہے تے امام دے ہاتھ میں کتنی طاقت ہونی, امام المرسلین کے ہاتھ میں کتنی طاقت ہوتی ہے. اس لیے کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے, وہ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اللہ تعالیٰ حاجی صاحب, کیا نام ہے یار, حاجی غلام صادر صاحب, ان کی ساری ٹیم سارے محلے پہ اپنا فضل فرمائے. میرے دوستو, اس وقت رحمتیں, شفقتیں, محبتیں پھیلانے اور لوٹنے کا ایک ہی ذریعہ رہ گیا, اور وہ ہے میلاد. ورنہ آج کا کس کے پاس کس کے لیے کوئی وقت ہے. یہ ایک میرے نبی کی ذات ہے جس کے لیے ہم سارے اکٹھے ہیں, جس کے نام پہ اکٹھے ہیں, جس کے نام پہ آج بھی الحمدللہ ہم مسلمان جمع ہیں. دعا کرو یہ بہاریں میلاد کی جاری رہیں, یوں ہی ذکر ہوتا رہے, میرے نبی کے چرچے ہوتے رہیں. بات رہ گئی ہماری, ہم کیا ہیں, ہم تو آتے ہیں, یہ دیکھو تم نے تھیلا بھر کے پیسے دے دیے, ہم نے بھی لیا, اب گھر چلے جائیں. سچی بات تو یہ ہے کہ وہ لوگ قابل تحسین اور قابل تعظیم اور تکریم ہیں, اور ان کو مبارکباد دینے کے لائق ہیں, جو سب کچھ لٹاتے ہیں, سب لٹا کر وہ کہتے کہ سونیا تو راضی ہے جا بس. محدث دہلوی نے اس لیے لکھا تھا کہ نبی پاک کی توجہ حاصل کرنے کے 2 طریقے ہیں, ایک حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں, اور دوسرا میلاد کریں. حضور ایک سلام والے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور دوسرا میلاد والے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. تو کیا بھائی کہ کسی وقت حضور کی ادھر ادھر ایک چٹکتی نظر ہم پر بھی ہو جائے, کاش حضور ادھر دیکھو نا, ادھر حضور کائنات عالم پہ جب نظر کرم فرمائیں, ادھر توجہ رکھنا, ان کی اس اچکتی نظر میں یہ محفل بھی آ جائے. گر قبول افتد زیس و شرف
ہمارا نبی کثرت نہیں دیکھتا، ہفتیں دیکھتا ہے. ابھی چونکہ میں نے دن کو میں شیخ کو پورا تھا، ویسے میں نے 10 بجے گن کو کہا تھا. ابھی نعت خان رہتے ہیں، نعت محفل نعت جاری ہے. یہ وہ عثمان کو تعارف ہے، اور ریحان حبیب سروردی اچھے نعت خان ہیں، نعت پڑھیں گے. بڑے آرام سے بیٹھے رہو، سنو. جب آپ آئی ہو ہوں اصل تے روز 2 4 پڑھنی ہونی نا، تو تسی مہربانی کرو. اب یہ ہمارے دوستوں کو بہت ساروں کو پتہ ہے، یہ جو شہزادہ محفل کر رہے ہیں اس کو پتہ ہے کہ سویرے میں پھر 8 بجے مدرسے ہونا، میں نے پھر کلاس لگانی ہے، اور کل پھر شریعت